رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے سجدے کام آئیں گے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں. اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں نا تمہارا، اور میں وہی رب ہوں. پیٹ میں تھے تو پرورش کس نے کی؟ بولے اللہ کا نام اگر آتا ہے. پیٹ میں پرورش کس نے کی؟ پیٹ میں رزق کس نے دیا؟ پیٹ میں سانسیں کس نے عطا کی؟ پیٹ میں صحت کس نے عطا کی؟ اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں نا، پیٹ میں تمہیں سب کچھ عطا کر سکتا ہوں، تو جب عالم دنیا میں آؤ گے پھر تمہیں عطا نہیں کر سکتا. ہم بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اولاد کے لیے کچھ کر لیں. کم از کم ایک گھر تو ہونا چاہیے نا 5 مرلے کا. بچے میرے کیا کریں، ابا جی نے ساری زندگی کیتا کچھ نہیں، جب اسے محنت چھپتا رہا پھر لگے گا پتہ. ہاں اگرچہ اولاد کی دعا بھی والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، رشتہ داروں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، پر کچھ کر کے جا صحیح. بچوں کو تو دعا کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو مدرسے میں ایک دن کے لیے نہیں گئے، دعا انہوں نے کیا کرنی ہے، ایصال کیسے کرنا ہے. بھائی سکھایا ہوتا تو آتا. آج کھانا تم نے لگایا ہے جب بچوں کو سکھا، بیٹا کھانا بعد میں کھانا، پہلے بزرگوں کے لیے دعا کر. بچوں کو یہ تعلیم دو تو پھر پتہ چلے گا نا. بعد میں مرنے کے بعد بھی کوئی بخشش کی دعا کرے گا. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی پلاٹ ہو جائے، کوئی بنگلہ ہو جائے، کوئی کوٹھی ہو جائے. قرآن میں اللہ نے اس لیے فرمایا تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اولاد اور مال آزمائش ہے. یہ کیوں کہا تھا؟ کئی لوگ اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کریں گے تو مال کی وجہ سے برباد کریں گے. اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. کوئی پتہ نہیں ہے چند سانسیں ہیں، ہو سکتا ہے جمعے سے پہلے پہلے لگے جائیں. جمعہ پڑھنا نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں. کئی بندوں کو دیکھا گیا گھر بناتے ہیں، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا